ابو الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتوں زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ درخت ہے۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ پانی ہے۔ زمین کے اندر دریا ہے، سمندر ہے۔ جنگلوں کے اندر جتنے جانور ہیں، شیر ہیں، بلے ہیں، بگیاڑ ہیں، زیبر ہیں، ہاتھی ہیں۔ اور فرمایا ہواؤں کے اندر جتنے پرندے ہیں، پانی کے اندر جتنی مچھلیاں اللہ کی مخلوق ہیں، جتنے پہاڑ تمہیں زمین پہ نظر آتے ہیں، یہ ساری زمین کے ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، سمندروں کے پانی کے قطرے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں۔ ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے بھی، دوسرے آسمان کے فرشتے بھی، تیسرے آسمان اور چوتھے آسمان کے فرشتے، پانچویں چھٹے آسمان کے فرشتے، ساتویں آسمان کے فرشتے بھی، سدرۃ المنتہا بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کو بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ زمین کی ساری مخلوق کو ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے۔ انسانوں کو ایک پلڑے میں بٹھا دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ساری مخلوق والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، لا الہ الا اللہ والا بھاری پڑ جائے گا۔ اتنا عظمت والا کلمہ میرے عزیزو آج 1 منٹ لگتا ہے جسے پڑھنے میں، اس کی حقیقت تمہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے پاس تو اتنی طاقت ہوا کرتی تھی، ادھر لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، اللہ روم و فارس کے خزانے قدموں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ بیت المقدس کی چابیاں لا الہ الا اللہ کے صدقے سے ملی ہیں۔ 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے ملی ہے، صدقے سے ملی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی جناب شانوں والے عمر بن خطاب کو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ملی ہے۔ تمہیں کیا پتا او مسلمانوں، جب محمد بن قاسم دریائے محمد بن قاسم باب الاسلام سندھ میں داخل ہوا اور اسلام کا پرچم پوری دنیا کے اندر لہرا دیا تو لا الہ الا اللہ کا صدقہ تھا۔ سلطان ٹیپو میرے عزیزو جب میدان کے اندر اترا تو لا الہ الا اللہ لے کے اترا۔ سلطان محمود غزنوی میدان کے اندر آیا، ہر میدان کے اندر کامیابی ملی تو لا الہ الا اللہ کا صدقہ۔ صلاح الدین ایوبی آئے تو لا الہ الا اللہ کا صدقہ۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آئے تو لا الہ الا اللہ کا صدقہ۔ بر صغیر کے اندر مغلیہ خاندان نے حکمرانی کی تو لا الہ الا اللہ کا صدقہ۔ اور پاکستان کے اندر بسنے والوں، تمہیں یہ پاکستان کا ٹکڑا ملا تو لا الہ الا اللہ کا صدقہ۔ تمہیں غلامی کے توقوں سے آزادی ملی تو لا الہ الا اللہ کا صدقہ۔ یہ اتنا وزنی کلمہ میرے عزیزو جس کی آج آپ کو مجھے عظمت کوئی نہیں۔ تمہیں کیا پتا ادھر زبان سے لا الہ الا اللہ کا بول نکلتا ہے، ادھر آسمان پر ہلچل مچ جایا کرتی ہے، اللہ اکبر آواز آتی ہے، ایک بندے نے میرا نام لیا، بتاؤ میرے بندے کو کیا حاجت ہے۔ ایک بندے نے مجھے پکارا، یقین جانو وہ کہتا ہے پکارنے والوں ضروری کوئی نہیں تقوی والا پکارے، پکارنے والوں ضروری کوئی نہیں کہ نمازی پکارے، پکارنے والوں میں ضروری کوئی نہیں تہجد گزار پکارے۔ میں تو اس کی بھی سنتا ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 80 سال کی عمر ہو گئی اور 80 سال تک لوگوں کو گانا سناتا ہے اور اپنی انگلیوں کے اوپر گانے والے آلات بجاتا ہے۔ 80 سال ہو گئے، آواز بے دبی ہو گئی، منہ کے اندر دانت کوئی باقی نہ رہا، جسم بھی کمزور پڑ گیا، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ میرے عزیزو ہاتھوں کے اندر راشا بھی پڑ گیا، کانپنے لگ گئے، پیروں سے چلا نہیں جاتا بغیر سہارے کے۔ اللہ اکبر، جب بیوی بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جنت البقیع کے اندر آ کر بیٹھ گیا، جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اے اللہ 80 سال تک میں نے تجھے یاد نہ کیا، آج 80 سال کے بعد یاد کر رہا ہوں تو اپنی غرض کی وجہ سے یاد کر رہا ہوں۔ الہ العالمین، جب میری آواز کے اندر سر تھا تو لوگ میرے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے، روٹی پیسے کی میرے پاس کمی نہیں تھی، آج میری آواز کے اندر سر ختم ہو گیا، مجھے کوئی 2 روٹی دینے کو تیار نہیں، الہی تو سر کا محتاج سننے میں کوئی نہیں، اللہ مجھے آج 2 روٹیوں کی حاجت ہے، اللہ مجھے عطا فرما دے۔ شانوں والے حضرت عمر فاروق اپنے گھر میں سو رہے ہیں، خواب میں زیارت ہوئی، اے عمر میرا بندہ بھوکا ہے، جا کے اس کی روٹی کا انتظام کر دے، میرا دوست بھوکا ہے روٹی کا انتظام کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھولی، گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے اللہ کا کون سا دوست ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ روٹی جا کے کھلا۔ حضرت
حضرت عمر گھبرا کے اتنی تیزی سے دوڑے کہ سر پہ ٹوپی رکھنا بھی بھول گئے، پیر کے اندر جتی پہننا بھی بھول گئے، دوڑتے دوڑتے مدینے کی گلیوں میں تلاش کرتے جنت البقیع کی طرف چلے گئے۔ کسی کے رونے کی آواز آئی، جھاڑیوں کے پیچھے جا کے دیکھا وہ 80 سال کا گویہ جو گانا گاتا ہے وہ رو رو کے دعا کر رہا ہے۔ روتے روتے حضرت عمر کی طرف اس کی نگاہ پڑی، حضرت عمر کے درے کے ڈر سے اٹھ کے دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا او دوڑنے والے رک جا، خود نہیں آیا بھیجا گیا ہو۔ وہ دوڑ بھی رہا تھا، کہہ رہا تھا عمر تجھے کس نے بھیجا کہ جس کے آگے تو رو رو کے دعا کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اسی وقت وہیں گھٹنوں کے بل گر گیا، سجدے میں پڑھ کے رونے لگا، اللہ تجھے میں نے ساری زندگی پکارا کوئی نہیں، جب پکارا تو اپنی غرض کی وجہ سے پکارا، تب بھی تو نے میرے پکارنے پر لبیک کہہ دیا، سجدے میں گرا اٹھا کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا جان نکل گئی، رب کعبہ کی قسم عمر جیسا شخص 80 سال کے گویے کی توبہ کرنے پر اور اس کے مرنے پر جنازہ پڑھا رہا ہے۔ میرے عزیزو یہ لا الہ الا اللہ کا صدقہ ہے، یقین جانو اگر 80 سال کے گانے والے کی سن سکتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے کی وہ اللہ کیوں نہیں سن سکتا؟ آج اللہ کا در لوگوں بھول گئے، آج اللہ کا در بھول گئے، سرداروں کے دروں کو میرے عزیزوں ہم نے سرداروں کے دروں کو پکڑ لیا۔ جو خود حاجت مند ہو وہ لوگوں کی حاجت کیسے پوری کر سکتے ہیں، جو خود ضرورت مند ہو وہ لوگوں کی ضرورت کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ یقین جانو کسی کے دروازے پر جاؤ گے ایک احسان کر کے ساری زندگی جتلائے گا، تمہارے بیٹوں کو جتلائے گا، تمہارے پوتے دوتوں کو جتلائے گا، تمہاری 7 نسلوں کو جتلائے گا کہ میں نے تمہارے پہ احسان کیا۔ واہ اس بادشاہ کی شان کریمی پر قربان جاؤ جو 80 سال کے گناہگار بوڑھے کو رزق دے کے نہیں جتلاتا، ناچنے والی کو کھلا کے نہیں جتلاتا، اس کا انکار کرنے والے کو دے کے نہیں جتلاتا۔ میرے عزیزو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، سارے آ کے خدا کے گھر میں بیٹھ گئے ہو، کوئی مروت میں آ کے بیٹھا، کوئی مدرسے کا جلسہ سمجھ کے بیٹھا، کوئی ڈاکٹر صاحب کی اماں کو اصحال ثواب پہنچانے کے لیے بیٹھا، کوئی ڈاکٹر صاحب کے ابا جان عمرہ کر کے آئے، کوئی مبارکباد دینے کے لیے بیٹھا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ابھی اپنی نیتیں تبدیل کر لو۔ اللہ کی قسم ڈاکٹر صاحب کی مروت میں آؤ گے کیا ایک چاولوں کی پلیٹ مل جائے گی کھا کے چلے جاؤ گے؟ اللہ کی محبت میں آ جاؤ، رب کعبہ کی قسم دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور آخرت کے مسئلے بھی انسان کے حل ہو جائیں گے۔ اپنی نیتوں کو بدلو، اپنے مزاج کو بدلو، اور لوگوں منہ ملاحظہ چھوڑ دو، دکھلانا چھوڑ دو، مروتیں کرنا چھوڑ دو۔ کہاں تک مروتیں کرو گے میرے عزیزو؟ خوشیوں کے اوپر تو نخرے ہوا کرتے تھے، خوشیوں کے اوپر تو مروتیں ہوا کرتی تھی، اب تو میتوں کے اوپر بھی مروتیں ہوتی ہیں۔ جنازے کے لیے صفیں بند گئیں، چرپائی میت کی آگے پڑی ہے، چوتھی صف میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے ٹھہر جو جی ابھی لوگ آ رہے ہیں، ٹھہر جو جی ابھی وضو کرنے دو۔ اور تو کیوں بول رہا ہے؟ تو اس لیے بول رہا ہے کہ تو میت کے ورثاء کو بتلا رہا ہے کہ میں بھی جنازے کے اندر آیا ہوں۔ پھر کھڑے ہو کے پرچیاں دیتے ہو، 4 قرآن کا ثواب میری طرف سے لے لو، 5 قرآن کا ثواب میری طرف سے لے لو، 10 قرآن کا ثواب میری طرف سے لے لو۔ اور پرچیاں دینے والے 10 قرآن کا ثواب دینے والے، کبھی تو نے سوچا بھی ہے قیامت کے دن یہ ثواب تیرا گریبان پکڑ کے لیا جائے گا؟ جس نے کبھی قل اللہ نہیں پڑھی قرآن کا ثواب کہاں دے رہا ہے؟ قاری صاحب بیٹھے ہیں، ایمانداری سے تم قاری صاحب سے نہ پوچھو، شاید مروت میں کوئی بات کہہ دیں، میرے سے پوچھو۔ ساری رات تہجد میں پڑھوں، صبح آپ آ جاؤ جی ابا کے لیے بخش دو، میں پاگل ہوں، ساری رات کھڑے ہو کے پڑھوں، صبح ثواب تیرے ابا کو دے دو۔ ہر آدمی اپنے لیے عمل کرتا ہے، یقین جانو اب تو کوئی باپ مر جائے، بھائی مر جائے، کاغذ پین لے کے مسجدوں میں دوڑتے ہو جی بخشش دے دو، اور دینے والے بھی میرے عزیزو ایسا معاملہ کرتے ہیں جب 50 قرآن کا ثواب لے جا یا 10 قرآن کا ثواب لے جا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جمعۃ المبارک کے مجمع میں منبر پر بیٹھ کر ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، کسی کے دینے سے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے قل اللہ پڑھنے پر اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔
اتنی دور سے میں عزیزو تمہارے پاس آیا، آپ کا کوئی دماغ خراب نہیں ہے کہ گاڑی کا مجھے کرایہ بھی دو، میرے لیے کھانا بھی پکاؤ، میرے لیے عالی شان بسترے کا انتظام بھی کرو، پانی کا کولر بھی میرے لیے تم لگا دو، میرے عزیزو پھر ٹھنڈی ہواؤں کا کولر لگا دو، پانی کا انتظام کرو۔ جی حضوری کری مولوی صاحب کیا کھاؤ گے کیا پیو گے؟ ارے ذرا پیچھے پردے میں جا کے دیکھ، مولوی صاحب کا کمال کوئی نہیں، اللہ کی قرآن، اللہ کی سچی کتاب کا کمال ہے۔ یقین جانو آج قرآن سینے میں نہ ہوتا کوئی مجھے منہ نہ لگاتا، آج قرآن سینے میں نہ ہوتا میرے سے کوئی مصافحہ نہ کرتا، آج قرآن میرے سینے میں نہ ہوتا لوگوں میرا کوئی تعارف نہ ہوتا۔ قاری فتح محمد صاحب اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک نے آپ کے سینے کو قرآن کا صندوق بنا دیا۔ یقین جانو لوگ آپ کا نام بھول گئے، قاری صاحب کہہ کے آپ کو پکارتے ہیں، یہ سارا قرآن کا صدقہ ہے۔ آپ بھی قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، دنیا کی ڈگریاں دلانے والوں، ایم اے بچوں کو کرانے والوں، بی ایس سی کرانے والوں، بی اے پاس کرانے والوں، کاش اپنے بچے کو قرآن کی ڈگری لے دے، کاش اپنے بچے کو حدیث کی ڈگری لے دے۔ دنیا کے اندر تو لوگ ملوانا کہیں گے، دنیا کے اندر تو لوگ ملوٹا کہیں گے، دنیا کے اندر تو روٹی پاڑنے والی جماعت کہیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کی قسم اس قرآن پڑھنے والے کا مقام معلوم ہوگا، جب اللہ اس کی جوتیوں کی خاک کو بھی عدل کے اندر، جوتیوں کی خاک کو بھی ترازو کے اندر تول لے گا، پھر پتہ لگے گا قرآن والوں کا کیا مقام ہے۔ آج میرے عزیزو 1 من گندم دیتے جان نکلتی ہے، آج میرے عزیزو مدرسوں پر 1000 روپیہ خرچ کرتے جان نکلتی ہے۔ یقین جانو کل قیامت کے دن آواز لگے گی، اللہ فرمائیں گے او بوڑھے اٹھ جا، میرے قرآن کی جب آواز لگی تھی تو نے دینے کے لیے جیب سے 1000 روپے نکالے، تو دینے کے بعد بھول گیا میں نے میدان محشر تک یاد رکھا ہے، تیرے 1000 روپے کے اوپر میں نے تیرے 1000 روپے پر میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ رحمت والی نظر فرمائی، اور اس 1000 روپے کے بدلے سے میں نے تجھے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرما دی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ 15 روپے کا اخبار ملتا ہے، اس کی خبروں پہ کتنی تمہیں صداقت کا یقین ہے؟ خدا کے قرآن پر تمہیں صداقت کا یقین کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم ذرا قرآن پڑھ کے تو دیکھ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں کیسا قرآن سچ اور حق بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیزو تجھے ڈائجسٹ کی خبروں پہ یقین آیا، ٹی وی کے اوپر بیٹھنے والے کی خبروں پہ یقین آیا، تجھے پورے پاکستان اور دنیا کے حالات بتانے والے کی خبروں پہ یقین آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو تجھے جنت جہنم کے حالات بتا کے چلا گیا، قیامت کے دن کامیابی کا معیار بتا کے چلا گیا، مجرموں کی صف کے بارے میں بتلا کے چلا گیا، ایمان اور بے ایمانی کی موت بتلا کے چلا گیا، تجھے اس بات کا آج تک یقین نہیں آیا۔ یقین جانو مکے کا کافر ہے جس کو ولید کہتے ہیں، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے اور حضور کو کہہ رہا ہے کہ تو مجنون ہو گیا، تو کاہن ہو گیا، اللہ اکبر، تو دیوانہ ہو گیا، معاذ اللہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، اللہ اکبر۔ اس نے حضور کی شان میں ایک گالی دی، ہمارے ہاں تو گالی تیری ماں، تیری بہن، تیری دی، تیری بیٹی کا نام لے کے دی جاتی ہے، مکے کے اندر کہا جاتا تھا تو مجنون ہو گیا، تو دیوانہ ہو گیا، سب سے بڑی گالی سمجھ جایا کرتی تھی۔ مکے کے کافر ولید نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور کہنے لگے انک لمجنون، تو دیوانہ ہو گیا، ایک گالی دی۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیبہ چپ ہو جا، آج تو نہیں بولے گا، عرشوں سے تیرا خدا بولے گا، اور آج بول کے بتاؤں گا مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ سورہ قلم اٹھا کے دیکھ لو، اللہ اکبر، نون والقلم سورت پڑھ کے دیکھ لو، قرآن اس کے اندر کیا کہتا ہے کہ مکے کے کافر نے ایک گالی دی، اللہ نے قرآن میں جواب میں 9 گالیاں دی، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ ایک گالی کے جواب میں 9 گالیاں، اے نبی کی نبوت پر بھونکنے والے، میرے نبی کو کہتے ہیں مجنون، 9 گالیاں دی، اور آخری گالی جو قرآن میں اللہ نے دی کیا؟ بعد ذلك زنیم، جو میرے نبی پر بھونکتا ہے وہ حلال زادہ نہیں ہے، وہ حرام زادہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بعد ذالک زنیم، زنیم کہتے ہیں حرام کا، حرام زادے، میرے نبی پہ بولا
وہ ولید جب اس نے قرآن سنا حضور کی زبان سے کہ مجھے مکے کے سردار کو حرام زادہ کہا، انہوں نے کہا شک ہے میرے لطفے میں۔ ہاں سنو گدپور والو، مکے کا کافر ہے، حضور نے فرمایا مسلمانوں کے نبی نے، کافروں کے نبی نے نہیں، مسلمانوں کے نبی نے کہا حرام زادہ، میرے حلال نہیں ہونے پہ شک ہے۔ مجلس سے اٹھا، فوراً دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا۔ اماں گھر کے اندر کام کر رہی تھی، تلوار نیام سے باہر نکال کے ماں کی گردن پہ رکھ دی۔ اللہ اکبر کہنے لگا اماں کام بعد میں کریو، روٹی بعد میں پکائیو، کپڑے بعد میں دھوئیو، پہلے مجھے بتا میں حرام زادہ ہوں کہ حلال زادہ ہوں۔ اماں کہنے لگی 25 سال کا جوان ہو گیا، آج تک تو نے پوچھا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر گردن پہ تلوار رکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا آج تک مجھے بتایا ہی کسی نے نہیں۔ اماں کہنے لگی تجھے کس نے بتایا؟ کہا اسی نے بتایا جسے ہم پتھر مارتے ہیں، اسی نے بتایا جسے ہم مجنون کہتے ہیں، اسی نے بتلایا جسے ہم گالیاں کہتے ہیں۔ قسم ہے لات و عزا کی، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ جس کو ہم دیوانہ اور ساحر کہتے ہیں، اس نے کہا تو حرام زادہ۔ ماں نے کہا پھر تلوار نیچے کر، میں تجھے بتاتی ہوں تو حلال کا ہے کہ حرام کا۔ انہوں نے کہا بیٹے تو واقعی حرام کا ہے، حلال کا نہیں۔ ہاں انہوں نے کہا تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، اس کے غلام کی اولاد ہے۔ تیرا باپ نکارا تھا اور تیرے اپنے غلام سے منہ کالا کرنے کو مجھے کہہ دیا تھا، اس سے نطفہ ٹھہرا، حمل ٹھہرا، تو اس نطفے سے پیدا ہوا۔ واقعی وہ آمنہ کا لال، مکے کا در یتیم سچ کہہ رہا ہے، تو حلال زادہ نہیں ہے، تو حرام زادہ ہے۔ اللہ کی قسم مکے کے کافروں کو نبی کی صداقت پر یقین تھا۔ کلمہ پڑھنے والوں جو حضور کی جوتیوں کا صدقہ کھاتے ہو، آج نہ تمہیں قرآن پہ یقین ہے نہ نبی کی زبان پر یقین ہے۔ میرے نبی نے بشارت دے دی، میرے نبی نے خوشخبری سنا دی۔ قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ چمکتے چہرے کی طرح سامنے آئیں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لپٹیں آئیں گی، منہ کو جھلسا کے رکھ دیں گی، ہونٹ دانتوں کے ساتھ چپک جائیں گے، انسان کی زبانوں پر تالوں کے ساتھ لگ جائے گی، بولنا چاہے گا بول نہیں سکے گا۔ پھر آواز دے کے کہا جائے گا او لوگو یہ وہ لوگ ہیں الم تکن آیاتی تتلا علیکم، جب میرا قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا دھکے دے کے نکال دیا کرتے تھے، قرآن پڑھنے والوں کو پاس نہیں بٹھایا کرتے تھے، اپنا بچہ کچا دے کر بھی قرآن پڑھنے والوں کو قرآن پڑھنے والوں پر احسان کیا کرتے تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر قرآن پڑھنے والوں پہ احسان کیا کرتے تھے۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، او لوگو کیا میرا قرآن کی تمہارے سامنے پڑھا نہیں جاتا تھا؟ اس وقت تو تم اس کی تذلیل کرتے تھے، اس وقت تو تم اس کی تکذیب کرتے تھے، آج میرے دربار میں کیا لینے آئے ہو؟ کل میرا قرآن تمہارے دروازوں پر آیا تھا، میرے قرآن کے لیے 500 مانگا تھا، تو نے کتنے نخرے دکھائے تھے، تو نے کہا تھا مولوی صاحب جمعے کا ٹائم ہے جمعہ پڑھاؤ، تم چندے کے اوپر لگ گئے، تو نے میرے قرآن کے لیے 500 روپے نہ دیے، آج میرے دربار میں کیا لینے آیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے بعض لوگ تو ایسے ہوں گے کہ اللہ پاک انہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا، بعض لوگ ایسے ہوں گے کالی کملی والا میدان معاشر پہ کھڑا ہو کے آواز لگائے گا آجا میرے امتی، آجا میرے امتی، تیری زبان باہر نکل گئی ہے، آجا میں تجھے پانی پلاؤ۔ امتی دوڑا دوڑا حضور کے پاس جائے گا، درمیان میں فرشتہ آ کے آڑ بن جائے گا، اللہ کے نبی اسے پانی نہ پلاؤ، یہ آپ کی سنتوں سے محبت نہیں کیا کرتا تھا، صبح جمعۃ المبارک کے دن کا بھی اسے خیال نہیں تھا، ناشتہ بعد میں کیا، پہلے تیری سنت کے اوپر اس نے اس طرح چلایا، یہ حوض کوثر کا پانی پینے کا مستحق نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے حدیث پاک میں آیا جس کا مفہوم ہے رحمت والے نبی اس امتی کو دیکھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے سحقن سحقن، پانی تو دور کی بات ہے آج میں تیرا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔
تو وہی بدبخت ہے جسے میرے چہرے سے محبت نہ تھی، تو وہی بدبخت ہے جسے میرے طریقوں سے محبت نہ تھی، تو وہی بدبخت ہے ٹھنڈا پانی تیرے پاس رکھا تھا، فقیر آیا اس نے کہا پانی پلا دے، کہنے لگا میں تیرے باپ کا نوکر ہوں، تیرے لیے تھوڑی کماتا ہوں، تو نے دھکا دے کے آگے بھیج دیا۔ تجھے میدان معاشر کی پیاس کی خبر نہ تھی کیا؟ میرے قرآن میں یہ نہیں آیا تھا کہ موت کے وقت ایسی پیاس لگے گی سمندر پلا دیے جائیں پیاس نہ بجھے گی؟ کاش ایک پانی کا گلاس میرے بندے کو دے دیتا، آج میں حوض کوثر کے جام تجھے پر جوڑا پہنا دے۔ تیرے گھر کے اندر الماریاں بھری پڑی تھی، تو نے دھکے دے کے نکال دیا تھا، کاش جوڑا پہناتا، آج میں تیرے لیے جنتی جوڑوں کا انتظام کر دیتا۔ اللہ کے اللہ والو، گدپور والو، تم اہل بیت کے ماننے والے ہو، یقین جانو مدینے کے اندر ایک سائل آیا اور آ کر آواز دے کے کہنے لگا انطعم فی سبیل اللہ۔ ایک ہستی پہ نظر پڑی، روٹی کے ٹکڑے پانی کے اندر بھگو کے کھا رہے ہیں۔ فقیر آ کے کہنے لگا مجھے بھی اللہ کے واسطے دے۔ فرمایا فقیر تو روٹی کے سوکھے ٹکڑے پانی کے ساتھ کیسے نکلے گا؟ سامنے سخیوں کا گھرانہ ہے، حسین کا گھرانہ ہے، جا یہاں سے جا کے سوال کر لے، تو خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ آگے ایک سخاوت والی عورت بیٹھی ہے، خاتون جنت جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، جو فقیر کی بھوک کے لیے سر کی چادر بھی اتار کے دے دیا کرتی ہے، جو سائل کے لیے بچوں کے فاقے برداشت کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی پیس کے روٹی پکا کے دے دیا کرتی ہے۔ فقیر دروازے پہ گیا اور آواز دے کے کہنے لگا یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ۔ اندر سے شہزادہ حسین نکلے، تازہ پکا ہوا کھانا لا کے فقیر کے آگے رکھ دیا۔ سائل نے ایک روٹی کھائی، ایک روٹی اٹھا کے رکھ لی۔ حضرت حسین نے فرمایا روٹی دوسری کیوں نہیں کھاتا؟ کہنے لگا وہ روٹی سوکھی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، اس پر مجھے رحم آ رہا ہے، یہ روٹی جا کے اسے کھلاؤں گا۔ حضرت حسین رو کے فرمانے لگے فکر نہ کر، اس کی عادت ہے، وہ کوئی فقیر نہیں، میرا ابا علی المرتضی رضی اللہ تعالی۔ آؤ میں تمہیں اخلاق نبوت بتلاؤں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین کا بیٹا، اللہ کی قسم تم گدپور والو جنہیں میرے عزیزو روزانہ پتہ نہیں اخبار ملتا ہوگا کہ نہیں، لیکن میرے عزیزو تم نے اپنے بچوں کے نام بگاڑ دیے، انڈیا کی طرز پر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ کاش تیرے گھر کے اندر بھی کوئی امام زین العابدین ہوتا جسے حسین کے گھر سے نسبت مل جاتی۔ اللہ کی قسم اگر تیرے گھر میں امام زین العابدین ہوتا، کیا پتہ اس کی جھولی میں نبوت والے اخلاق آ جاتے، کیا پتا تیری گھر کے اندر سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی فاطمہ ہوتی، اس کے جھولی کے اندر نبوت والے اخلاق باحیا اور پردہ آ جاتا۔ امام زین العابدین کھڑے ہیں، ایک آدمی آ کے آپ کو گالیاں دینے لگ گیا، اتنی گالیاں دی، ہلکا سا غصہ ماتھے پہ بل آیا، منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے۔ وہ آدمی اس طرف آیا اور آ کے کہنے لگا منہ پھیر کے کیوں کھڑا ہو گیا؟ میں کسی کو گالیاں نہیں دے رہا بلکہ تجھے گالیاں دے رہا ہوں۔ امام زین العابدین فرمانے لگے میں بھی تو تجھے ہی معاف کر رہا ہوں، اتنا سننا تھا۔ فوراً قدموں میں گر کے پیر پکڑ لیے، کہنے لگا واقعی یہ اخلاق کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، یہ نبوت والے اخلاق ہیں۔ معاف کرنا سیکھو، بدلہ ہر کوئی لے لیتا ہے، امیر ہو معاف کرنا سیکھو۔ اللہ اکبر، اگر تیری لاٹھی کی آواز کوئی نہیں تو اللہ کی لاٹھی کی بھی آواز کوئی نہیں۔ معاف کرنا سیکھ، معاف کرنے میں بڑا سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی تجھے گالی دے، نبوت والے اخلاق، اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا دے دے۔ اگر تیرے دروازے پہ کوئی کچرا پھینک دے، یقین جان وہ کچرا اٹھا کے اس کے دروازے پر نہ پھینک گیا بلکہ اٹھا کے روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دے، کیا پتا کسی کا کچرا اٹھا کے پھینکنے پر اللہ تیرے دل کے کچرے کو صاف کر دے، تیرا دل پاک کر دے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صبح پکاتے ہیں، شام کی خبر نہیں ہوتی، روٹی کھانے سے پہلے جا ان کے گھروں کے اندر روٹی کا انتظام کر دے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، بیوہ کی مدد کر دے، کسی بے سہارے کا سہارا بن جا۔ دیکھ بابا 4 دن ہو گئے کھانس رہا ہے، تیرا اپنا بابا کوئی نہیں، پوچھ لے بابا کیا بات ہے؟ فرمایا میاں بیوی نے روپیہ جوڑا، ہندوستان کے اندر حج کے پیسوں
کی تیاری کی، بحری جہاز کا سفر ہوئے کرتا تھا، اتنے پیسے تیار کر لیے کہ 2-4 مہینے کا زادیرہ تیار ہو گیا، گھر سے نکلنے لگے۔ حاجی صاحب نے بھی احرام باندھا، حاجی صاحب بھی احرام باندھے، گھر والی بھی سفید چادر اوڑھ کے گھر سے باہر نکلی۔ محلے سے ایک عورت آ گئی اور آ کے کہنے لگی حاجی صاحبہ اللہ کے نبی کے روزے کی حاضری پہ جا رہا ہے، اماں فاطمہ کے ابا سے جا کے ملاقات کرے گا، اللہ کے گھر جا کے اللہ کے گھر کا طواف کرے گا، غلاف کعبہ پکڑ کے روئے گا، حجر اسود کے بوجھ سے ملیں گے، ملتزم پر دعا کرنے کا موقع ملے گا۔ حاجی صاحب جب اپنے لیے دعا کرے تو مجھ بیوہ کے لیے بھی دعا کر دینا۔ حاجی صاحب کہنے لگے تجھ بیوہ کے لیے کیا دعا کرو؟ کہ 4 بچیاں ہیں، جوان ہو گئی ہیں، رشتہ کوئی نہیں آیا، ہاتھ پیلے کرنے والا بابا کوئی نہیں، بیانے ڈولی اٹھانے والا بھائی کوئی نہیں، حاجی صاحب ہمارے لیے دعا کر دینا۔ حاجی صاحب نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، بیوی نے حاجی صاحب کی طرف دیکھا، دونوں اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں حاجی صاحب نے جو حج کے پیسے اکٹھے کیے تھے بیوہ کے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیے، فرمانے لگے حاجی صاحب کہنے لگے اے بیوہ ہمارے پاس تو یہی ہے، اگر تیری بچیوں کے ہاتھ لال پیلے ہو سکتے تو یہ پیسے لے جا کر لے، اگر زندگی رہی اگلے سال حج کر لیں گے، ورنہ مدینے والے کی زیارت حوض کوثر پر ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی میرا مقصد یہ نہیں تھا، انہوں نے کہا تیرا مقصد تھا، تیری وجہ سے تو اللہ نے ہمارا حج قبول فرمایا ہے، تو نے بیوہ کے ہاتھ پر ایسی سخاوت کر دی کہ اللہ پاک نے سارے عرفات کے اندر اکٹھے ہونے والوں کا تیری سخاوت کی برکت سے حج قبول فرما لیا ہے۔ ایسا کام کر جاؤ کہ انسان اللہ کی قسم دنیا کے اندر نیکی کرے اور موت کے وقت اس کی نیکی کا پتہ لگ جائے کہ بندے فلاں وقت کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا تھا، آج تجھے دیکھ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو رہا ہے، یہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے والے کا صدقہ ہے کہ اللہ آج تجھے عطا فرما رہا ہے۔ پچھلے سال بھی جلسہ ہوا ہوگا اور ڈاکٹر صاحب اپنی والدہ معاف کرنا، اگر پیروں کے وفات کے دن منانے سے اللہ ملا کرتا تو حسین کو اپنے علی اکبر اور علی اصغر کا، مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا، جعفر بن طیار کے بیٹے اون محمد کا گلا کٹوانا نہ پڑتا۔ بی بی زینب خیمے کی جھیریوں میں سے اپنے بچوں کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو دیکھ کے روتی نا۔ اگر دین اتنا آسان ہوتا جتنا پاکستان کے مولویوں نے بنا دیا، تم تو ایک بستی کے اندر محدود ہو، ہم کریا شہر پھرتے ہیں۔ اللہ کی قسم امام نہاد لوگوں نے، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا، پتہ نہیں میرا اندر کیسا ہے، اگر ظاہر ہو جائے تو لوگ ٹھکنا بھی گوارا نہ کریں۔ میں کون ہوتا ہوں اللہ کے بندوں پر انگلی اٹھانے والا، لیکن میں کریا گاؤں پھرتا ہوں، ہر شہر کے اندر جاتا ہوں۔ خدا کی قسم دین کا محافظ کوئی نظر نہیں آتا، عزتوں پر ڈاکے ڈالنے والے ہر جگہ نظر آتے۔ وقت کا ولی ہو اور لوگوں کی بچیوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پیر جی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرو، نہیں پیر صاحب بے شک تو روحانی باپ کیوں نہ ہو لیکن تیرے لیے وہ غیر محرم ہے، تجھے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیر جی کا جھوٹا تبرک تو کھا سکتا ہے، تیری بیوی کے لیے غیر محرم ہے، وہ نہیں کھا سکتی۔ یہ میرے نبی کا دین ہے، اللہ کا دین ہے جو میرا نبی لے کے آیا ہے۔ ہر طرح تمہیں عزت کے تم مخالفت کے اندر نہ لے جانا۔ سنی بھی میرے بھائی ہیں، دیوبندی بھی میرے بھائی ہیں، اہل حدیث بھی میرے بھائی ہیں۔ اللہ کی جنت کو مت تنگ کرو، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ اگر حسین کو اس بات کا یقین ہوتا کہ نانا جان کی قبر پہ کھڑے ہو کے ڈھول بجوانا اور سال کے بعد میں نے چادر چڑھا دینی ہے، تو حسین اپنے پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں نہ لے کے جاتا۔ تذکرے خاندان اہل بیت اطہار کے، اور قرآن تیرے گھر میں کبھی کھلتا نہیں، کہتا ہے یہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ تذکرے اہل بیت اطہار کے، تیری بیٹی نے کبھی سر پہ پردہ نہیں لیا، نام فاطمہ کا بدنام ہوتا ہے۔
میں کہاں سے لاؤں نبی کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ عنہا. قاری طلحہ صاحب جب پردے کی آیت نازل ہوئی حضرت سودا باہر کھڑی تھی. قرآن کی آیتیں اللہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. جب یہ آیتیں نازل ہوئی اما سودا اندر جا کے دروازہ بند کر لی اور ہاتھ آسمان کی طرف کیے. اللہ اب پردے کا حکم آ گیا. اب سودا کا پاؤں گھر سے نہیں نکلے گا. آج کے بعد سودا کا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا. جنازہ نکلے گا. حج کا زمانہ آیا. اما سودا رضی اللہ عنہا سے عرض کی اما حج کراؤ. فرمایا فرضی حج کر لیا ہے, نفلی حج ہے. اللہ کے گھر کے لیے نکلوں گی, کسی غیر محرم کی میرے پر نگاہ نہ پڑ جائے اور لوگ کہیں یہ محمد کی گھر والی جا رہی ہے. قیامت کے دن اس روزے والے کو کیا منہ دکھاؤں گی. دنیا نے دیکھا موت کے بعد جنازہ ہی نکلا ہے, سودا کا قدم گھر سے نہیں نکلا. خدا کے واسطے اللہ کے دین پر سودے مت کرو. میں اپنی بات کی طرف واپس آؤں. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا جب میں قرآن کا حافظ بنا میرے باپ نے میرے ماتھے کا بوسہ لیا. عرض کرتا ہوں قرآن کی ڈگری لو کام آئے گی. ان حضرات سے جو باپ بن چکے ہیں اور بچے ان کی بغلوں تک آگئے ہیں, خدا کے واسطے اپنے بچے کو قرآن کا مزہ چکھاؤ. اپنے بچے کو قرآن پڑھا کر اس کی آخرت کی پیاس بجھاؤ. جب ہم قبر میں چلے جائیں گے پھر پتہ لگے گا ہم نے اپنے بچے کو قرآن کس لیے پڑھایا تھا. تیرا بچہ جب گھر میں قرآن کھولے گا اللہ فرمائیں گے عذابوں کے دریاؤں ہٹا کر میری رحمت کی چادر تان دو, کیونکہ قبر والے کے بیٹے نے قرآن کھول لیا ہے. اس قبر والے کو عذاب دے رہا ہوں, میری غیرت گوارا نہیں کر رہی. ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا مجمع کرتے ہو, سال بعد نہیں روزانہ ماں کو یاد کیا کر. حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب میں قرآن کا حافظ بنا میرے باپ نے میرے ماتھے کا بوسہ لیا اور فرمایا بیٹے طیب میں نے قرآن تجھے تیرے لیے نہیں پڑھایا, قرآن اپنے لیے پڑھایا ہے. میرے بیٹے مجھے اتنی جلدی بھول نہ جانا. یوں نہیں کہا کہ قرآن بھول جائیو, فرمایا میرے بیٹے مجھے اتنی جلدی بھول نہ جانا. قاری صاحب کہنے لگے ابا میری سمجھ میں بات نہیں آئی. فرمایا بیٹے یاد آئے آنسو بہانے سے بہتر ہے قرآن کھول کے بیٹھ جانا, قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے یاد کرنا. قاری صاحب فرمانے لگے جس دن باپ موت ہوا تھا آج بات کہہ رہا ہوں 30 سال ہو گئے میں کوئی دن باپ کو نہیں بھولا. صبح ناشتہ بعد میں کرتا ہوں, پہلے قرآن کا ایک سپارہ پڑھ کے باپ کی روح کو بخش دیتا ہوں. اپنی بیٹیوں کو پردہ دے, اپنی بیٹیوں کو دراسات دینیاں پڑھاؤ, اپنی بچیوں کو پاکی ناپاکی بتلاؤ. تیرے گھر کے اندر بیٹی ناپاکی کی حالت میں روٹیاں پکا رہی ہے, بتاؤ وہ ناپاکی وہ حرام زدگی اندر جا رہی ہے. قرآن پڑھنے والا نہیں بنے گا, ماں کے منہ پر جوتے مارنے والا بنے گا. مت تڑپاؤ ماں باپ کو, مت تکلیف دو ماں باپ کو, مت ستاؤ ماں باپ کو. اگر ماں باپ اگر ناراض ہیں تو جا کے آج پیر پکڑ لینا, کیا پتا رات تیرا میرا پتہ جڑ گیا ہو اور اعلان ہو گیا ہو اگلے ہفتے یہ عید کی کپڑوں کی خریداری کرنے جائے گا. اس کو کان میں بتا دو کہ تو اب عید کے کپڑوں کی خریداری نہ کر, تیرا کفن کٹ کے مارکیٹ کی دکان میں آ گیا ہے. پکڑ لینا ماں کے پیر, بے شک بوڑھے ہو اور اگر نہیں بھی ناراض تو آج گھر میں جا کے ماں کے پیروں کو بوسہ دے لینا, باپ کے پیروں کو بوسہ دینا, پیشانی چوم لینا. کہ ابا مسجد میں ایک فقیر کہہ رہا تھا کہ ماں کے جس نے پیروں کو چوم لیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے. میں ماں کے پیروں کو نہیں جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا ہوں, باپ کے ماتھے کو نہیں, باپ کے کندھوں کے نہیں, جنت کے دروازے کو چوم رہا ہوں. اور ایک بات اور کہہ دوں, سخیوں بیٹھے ہو